بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ کتاب دارالآخرہ کے درس نمبر 27 کا جیسا کہ اختتام ہو چکا ہے اور ہم درس نمبر 28 کی طرف رواں دواں ہیں۔ سورہ واقعہ کی تفسیر پر مشتمل دروس کا یہ سلسلہ ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 236، درس نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ۔ ہیڈنگ ہے شرک سے پاک ہونا بہت مشکل ہے۔ دوسری صفت جو اس گروہ کی ذکر فرماتا ہے یہ کہ لوگ بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ اس بات کا حنث عظیم کا قطعی مصداق شرک ہے، اور شرک کی تکرار کی یہاں تک کہ مر گئے۔ جو شخص اپنے کسی کام میں غیر خدا پر ہی تکیہ کرے تو وہ بھی شرک کے کسی درجے میں مبتلا ہے۔ مومن کو چاہیے صرف خدا کی ذات پر تکیہ کرے، یا من علیہ متولی، کہ اے خدا جس پر میرا توکل ہے۔ اسی بنا پر اکثر لوگ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود شرک میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ سورہ یوسف میں ذکر فرماتا ہے کہ اکثر ان لوگوں میں سے ایمان نہیں لائے مگر یہ کہ مشرکین ہیں۔ علماء میں سے کوئی ایک تھے جو اکثر کہتے تھے کہ میری حاجت یہ کہ مشرک نہ مروں، اور وہ افراد جو زیارت یا حج کے لیے جاتے تھے ان سے التماس دعا کرتے تھے کہ خدا سے میرے بارے میں کہو کہ میں مشرک نہ مروں۔ یہ ہے کہ شرک سے پاک ہونا بہت مشکل ہے۔ اس کا کام یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ خدا کے سوا کسی پر توکل نہ کرتے تھے، اس کی امید صرف خدا اور صرف خدا ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی اس پر احسان کرے تو وہ خدا سے چاہے گا کہ اس کا عوض دے، اور اگر کوئی اسے ناراحت کرے تو اس کی شکایت خدا کے پاس لے جائے گا۔ یا من الیہ شکوت احوالی، یا اس کا ایمان اس حد تک پہنچ گیا ہو کہ اگر وہ شب کو مالک دنیا تھا لیکن صبح کو اٹھا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو سوچے کہ گھاس کا خشک ٹکڑا تھا جو کہ اس کے کاندھے سے گر گیا ہے۔ یہ مضمون روایت مومن کی صفات کے سلسلے میں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کی دلگیری اور اس کی امید ماں کے ساتھ ہے۔ اس کی غلطی بھی نہیں ہے کیونکہ خدا نے اسے اتنا ہی ادراک دیا ہے، لیکن جب نور عقل آئے اور سمجھ آ جائے کہ اس کی ماں ابھی خود سے کچھ نہیں ہے، اس کے دل میں جو بھی محبت ہے وہ بھی خدا ہی نے عطا کی ہے، اور ماں کی محبت خدا کی محبت کا ایک نمونہ ہے، اور وہی نسبت جو کہ ماں سے بچے کو تھی اس سے بیشتر محبت اسے خدا سے ہو جاتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے مومن کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حنث عظیم سے مراد جھوٹی قسم کھانا ہے۔ البتہ یہ قابل یقین ہے۔ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہو جب وہ خدا کی جھوٹی قسم کھا لے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً ایمان ہی نہیں لایا، ورنہ کوئی شخص اگر خداوند عالم کو پہچان کر اسے حاضر و ناظر، علیم اور قدیر جان کر ایمان لایا ہے تو کس طرح اسی پروردگار کی جھوٹی قسم کھائے گا۔ دوسرے بعض افراد نے حنث عظیم سے متعلق گناہ کبیرہ مراد لی ہے، اور مومن اور کافر میں فرق گناہ کی تکرار میں ہے۔ مومن سے اگر کوئی لرزش سرزد ہو جائے تو پشیمان اور ناراحت ہو جاتا ہے، جب کافر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، ثواب اور عقاب کا قائل نہیں، اس وجہ سے گناہوں پر اصرار کرتا ہے اور کسی قسم کا خوف نہیں رکھتا۔ یہاں بعد والی آیت کی طرف، آیت کی عربی آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کی طرف اشارہ کرتا چلوں۔ ہیڈنگ ہے تشکیل بدن کا خاک سے ہونا نطفے کی مانند ہے۔ اصحاب شمال کی صفات میں سے ہے کہ جب بھی دنیا میں آخرت کا یا حساب و کتاب کی بات آ جائے تو حیلہ بہانہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی مر جائے اور خاک ہو جائے اور گل جائے تو دوبارہ بشر کی صورت میں زندہ ہوگا۔ یہ وہ اعتراض تھا جو اسلام سے قبل بھی کیا کرتے تھے، اور اس کا جواب بھی اسی وقت دیا گیا
ہے۔ قرآن پاک میں بھی ان کے بہانے کا مختلف جگہوں پر جواب ہے۔ اگر انصاف سے کام لیا تو ایک نطفے کا انسان بن جانے اور ایک مٹھی بھر خاک سے انسان بن جانے میں کیا فرق ہے؟ ہاں، نطفے سے انسان کا بننا عام مشاہدے میں ہے، اسی طرح نطفے سے انسان بنتے ہوئے زیادہ دیکھا گیا ہے، لیکن خاک کی نسبت کیونکہ ایسا کم دیکھا گیا ہے، اس لیے اس پر تعجب کرتے ہیں۔ وہی دست قدرت جس نے نطفہ سے انسان بنایا، وہی دست قدرت دوبارہ ایک بوسیدہ انسان کو اپنی اصل حالت میں لا سکتا ہے۔ ہیڈنگ ہے: نیند میں اور غفلت کی نیند میں فرق ہے۔ کوئی سویا ہوا ہو تو اسے آواز دے کر ہلایا یا ہلا کر بیدار کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ شخص جس نے خود کے اوپر غفلت کی نیند طاری کر لی ہو، وہ صدائے دہل سے بھی بیدار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اٹھنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ وہ افراد چونکہ قیامت کے منکر ہیں، اپنے پاؤں کو ان کی فطرت اور مہم پر رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا صرف استجاب اور بہانہ بازی ہے۔ وہ لوگ اپنے مدعا پر دلیل نہیں رکھتے کہ اصل مطلب کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد جبکہ ہماری ہڈیاں تک خاکستر ہو چکی ہوں گی دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ اگر وہی نہ آتی تب بھی عقل بخوبی درک کر لیتی کہ دار آخرت و جزا بھی ہونا چاہیے۔ ہیڈنگ ہے: پیغمبروں کا مردوں کو زندہ کرنا معاد کی دلیل ہے۔ حکماں یعنی فلسفیوں کے اقوال کے مطابق بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ قوی دلیل امکان اس کا واقع ہے۔ ان کے اقوال کے مطابق خداوند عالم بعض پیغمبران کے ہاتھوں مردوں کو زندہ کیا اور اس کو ان کے لیے معجزہ قرار دیا، خصوصاً حضرت مسیح کی نسبت جنہیں عالمگیر شہرت ملی۔ خدا نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں خبر دی ہے۔ ریفرنس دیا گیا ہے اس کا سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 وَأَحْيِا الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرانے مردوں کو اور نئے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، یہ ان کے لیے معجزہ بھی تھا اور میعاد یعنی قیامت کی دلیل بھی، تاکہ کوئی تعجب نہ کرے۔ حضرت مسیح حضرت نوح کے بیٹے حام نبی سام کی قبر پر آئے، جن کو فوت ہوئے کئی ہزار سال گزر چکے ہیں، اور اسے زندہ کیا، اور لوگوں کے سامنے حضرت نوح کی کشتی کے بارے میں سوالات کیے اور اس نے جواب بھی دیا۔ اسی طرح خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کئی مرتبہ مردوں کا زندہ کرنا نقل ہوا ہے۔ ہم بھی بطور نمونہ اور تبرک کی خاطر بحار الانوار کی 6 جلد سے نقل کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے: زندہ درگور کی جانے والی لڑکی پیغمبر کے توسط سے زندہ ہو گئی۔ بعثت کے شروع میں مسلمانوں میں سے کوئی ایک پیغمبر کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے زمانے جاہلیت اور دوسروں کے حالات کے بارے میں بیان کر رہا تھا۔ ان کی گفتگو میں سے ایک یہ تھی کہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں مسافرت پر گیا تھا، جب واپس آتا ہوں تو دیکھتا ہوں ایک 5 سالہ خوبصورت سی لڑکی اپنے گھر کی صفائی ستھرائی میں مشغول ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے تو مجھ سے کہا گیا کہ تیری بیٹی ہے، اور 5 سال پہلے جب تو مسافرت پر گیا تھا تو یہ پیدا ہوئی تھی۔ اور میں نے کہا کہیں تو اسے قتل نہ کر دے، ایک دایا کے سپرد کر دیا جس نے اسے پالا۔ اب جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ کتنی خوبصورت ہو گئی ہے، تم اسے اپنے پاس رکھو گے اور اسے قتل نہیں کرو گے۔ جب میں نے جان لیا کہ یہ بچی میری اپنی ہے تو میں نے اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا، اور ایک مدت کے بعد میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو مہمانی کے لیے لے جاؤں۔ اسے اچھے لباس پہنچائے گئے۔ میں اسے صحرا میں لایا اور ایک چھوٹی سی قبر کھود کر اپنی بیٹی کو اس میں لٹا دیا اور اس کے اوپر خاک ڈال دی۔ رسول خدا نے فرمایا کیا تو اس کی قبر کو پہچانتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ ہاں جانتا ہوں۔ سب لوگ وہاں پر گئے۔ رسول خدا نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، پھر اس بچی سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اللہ کی اجازت سے کھڑی ہو جا۔ مٹی پیچھے کو ہو گئی اور اس کی بچی اس حالت میں قبر سے بلند ہوئی تو رسول خدا نے فرمایا کہ تیرے ماں اور باپ مسلمان ہو گئے ہیں، اگر تو چاہتی ہے کہ تو ان کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے، اور اگر مائل نہیں ہے تو یہیں رہ سکتی ہے۔
تو اس نے جواب دیا کہ خداوند کریم میرے ماں باپ سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے، اس وجہ سے میں پروردگار کی طرف جانے کے لیے مائل ہوں۔ پھر وہ پیغمبر کے اشارے سے واپس چلی گئی۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام سجاد کا ایک بلخی خاتون کو زندہ کرنا۔ ہمارے ائمہ کے بارے میں بھی مردوں کے زندہ کرنے کے معجزے نقل ہوئے ہیں، اور نمونے کے طور پر میں آپ کے لیے ایک بلخی خاتون کا واقعہ نقل کر رہا ہوں، جس کا شوہر ہر سال آپ کی خدمت میں تحائف پیش کیا کرتا تھا۔ تو اس کی خاتون نے بھی خواہش کی کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے امام وقت کی زیارت کروں۔ اس کا شوہر اسے بلخ سے مدینے کی طرف لایا اور امام کی خدمت میں پہنچا دیا، اور عرض کی کہ میری بیوی آپ کی زیارت کی مشتاق ہے اور بڑی زحمت برداشت کر کے اسے یہاں لایا ہوں، لیکن وہ یہاں سے نزدیک ہی انتقال کر گئی ہے۔ امام نے فرمایا، واپس جاؤ، خدا نے اسے زندہ کر دیا ہے۔ وہ واپس آیا، دیکھا کہ وہ خاتون صحیح سالم بیٹھی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میری روح آسمان کی طرف لے کر جا رہے تھے، میں نے ایک بزرگوار کو دیکھا جنہوں نے فرمایا کہ اسے واپس لے جاؤ، تو مجھے واپس کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں اپنی بیوی کو امام کی خدمت میں لے کر آیا تو حضرت امام زین العابدین سید السجاد علیہ السلام کو دیکھ کر میری بیوی نے کہا کہ خدا کی قسم یہی وہ بزرگوار تھے جنہوں نے فرمان دیا کہ روح کو میرے بدن میں واپس کر دیں۔ یہاں پر درس نمبر 28 اختتام ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 244 پر درس نمبر 29 کا آغاز ہو رہا ہے۔ شروع میں سورہ واقعہ کی کچھ آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرتی ہوں، اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لِآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ۔ ہماری گفتگو اس آیت شریفہ میں بھی کفار تعجب سے انکار کرتے ہوئے کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی ہمارے سامنے زندہ ہوں گے، حالانکہ یہ ہزاروں سال پہلے فوت ہوئے تھے۔ یہ تھا ان منکروں کے اعتراض کا خلاصہ، لیکن ان اعتراض کا جواب جو کہ بعد میں آنے والی آیت اور اسی طرح دوسری جگہوں پر دیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ خلق کرنا اہم اور مشکل تر تھا، یہ ہیڈنگ ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ خلق کرنا یعنی ایسی حالت جس کا سابقہ نہ ہو، یعنی ابتدا میں ہی خلق کیا جانا اور ایجاد کیا جانا، اس سے زیادہ مشکل ہے کہ جس میں صرف ہڈیاں بوسیدہ ہوئی ہوں اور انہیں دوبارہ زندہ کرنا آسان ہے، کیونکہ ابھی اگرچہ مٹھی بھر خاک تو ہے، لیکن اس سے پہلے اولین خلق میں یہ مٹھی بھر خاک بھی موجود نہ تھی۔ اسی وجہ سے کسی مٹی کو عدم سے وجود میں لانے کی نسبت کسی کا اعادہ کرنا آسان ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ ریفرنس موجود ہے سورہ نمبر 30 آیت نمبر 27۔ دوسرا اشکال یہ تھا کہ وہ اجزاء جو کہ بکھر گئے ہوں کس طرح سے جمع کیے جائیں گے، اور جو بھی دگرگونی پیدا ہو گئی جو دوبارہ سے جمع کر دی جائیں گی۔ اس کا جواب بھی واضح ہے، یہی بدن جو دنیا میں چند مراحل میں تھا اور دست قدرت نے انہیں جمع کیا اور اسے اس صورت میں لے کر آیا، اور تمہارا بدن جو کہ ذروں میں تھا، ذروں میں ہے، ذروں میں سے ذرہ ہے، کہاں تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے نطفہ، جو خوراک میں سے زمین کے کسی بھی گوشے میں سے ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب ارادہ الہی نطفے کے وجود پر ہوا تو جو خوراک باپ نے کھا لی اسی سے نطفہ بدن میں تشکیل پایا ہے۔ یہ ریفرنس موجود ہے سورہ یاسین 36 آیت نمبر 26۔ اور حکماء کے کہنے کے مطابق ہمارے ہاضمے کے 4 مرحلے ہیں، اور آخری مرحلے میں نطفہ تشکیل پا جاتا ہے اور مادہ تخلیق کا ذریعہ ہے۔ وہی گندم اور چاول اور میوے اور پانی جو زمین سے ہے، قدرت نے اس میں جمع کیا، اور یہ تمام کے تمام خاک سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک گندم کا بیج زمین میں کاشت کرتے ہیں جبکہ اس سے کئی گنا زیادہ فصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک تربوزے کے بیج کی کاشت کرتے ہیں اور آپ نے
ایک سے زیادہ بیج نہیں ڈالا لیکن اس سے بہت سے ثمر حاصل کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ ذرات میں ہیں، خاک سے ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں جنہیں خداوند جمع فرماتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، جب خوراک باپ کے معدے میں پہنچتی ہے اور ہضم ہو جاتی ہے اور کچھ مقدار جو کہ بدن کے استفادے کے لیے ہوتی ہے تمام بدن میں تقسیم ہو جاتی ہے اور تمام اجزائے بدن سر کے مغز سے لے کر پاؤں کی نوک تک سب کے سب اعضاء اس سے بہرہ مند ہوتے ہیں، اور نطفے کے انعقاد کے وقت قدرت انہی ہضم شدہ اجزاء کو دوبارہ تمام بدن سے لیتی ہے اور نطفے کی تھیلی میں جمع کر دیتی ہے، اور ہیجان شہوت کے عالم میں یہ بدن کے تمام اجزاء سے لیتی ہے۔ اسی وجہ سے اولاد ماں باپ کے تمام اجزائے بدن سے پیدا ہوتی ہے، اور شاید یہ وجہ ہے کہ اولاد کی شکل ماں باپ سے ملتی ہے، اور اس وجہ سے کہ نطفہ تمام بدن سے خارج ہوتا ہے تمام بدن کے غسل کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تیسری بار بھی جب روز قیامت اسرائیل سور پھونکیں گے اور ندا کریں گے کہ اے بوسیدہ ہڈیوں، اے ریزہ ریزہ اور بکھرے گوشتوں، اے پریشان بالوں، تمام کے تمام جمع ہو جاؤ، جیسا کہ نطفہ تمام بدن سے جمع ہوتا ہے، اور ہر بدن کے اجزاء جو کہ خدا کے علم میں ہے کہ کس کس کے بدن کے اجزاء میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور انسانی بدن کو تشکیل دیں گے، اور خدا کے سامنے تمام شکل و صورت والے جسم کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ سورہ یاسین کے آخر میں ہے کہ جب ابھی رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے اور بوسیدہ ہڈیوں کو آپس میں مسل کر کہتا ہے، کیا ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس کو جواب دیا جائے گا کہ وہی ذات اسے دوبارہ زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ خلق کیا ہے، وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ غالباً شیطان کچھ مطالب اہل جہل یعنی جاہل افراد کی زبان پر جاری کرتا ہے کہ ہمارے اجداد جو کہ 500 یا 1000 سال سے انتقال کر چکے ہیں زندہ کیے جائیں گے۔ ان کے جوابات رسول خدا نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ۔ کہہ دو کہ پہلے والوں اور بعد میں آنے والوں میں سے بغیر کسی استثناء کے تمام جمع ہوں گے ایک معین زمان کے لیے۔ میقات وقت کو کہتے ہیں جس میں کوئی معین کام کیا جائے، اور معین زمانہ قیامت کا زمانہ ہے۔ دنیا کی اول اور دنیا کی آخر خدا کے نزدیک مشخص اور معین ہے، اگرچہ دوسرے افراد کے نزدیک معلوم نہ ہو۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ۔ اگلی ہیڈنگ ہے، قیامت کا علم خدا کے ساتھ خاص ہے۔ وہ علوم جو کہ پروردگار کے ساتھ مختص ہیں ان میں سے قیامت کا علم بھی ایسا ہے جو کہ پروردگار کے ساتھ خاص ہے، اور کوئی بھی قیامت کے برپا ہونے کے زمانے کو نہیں جانتا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں پروردگار فرماتا ہے کہ تجھ سے اے پیغمبر قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب برپا ہوگی، تو کہہ دو کہ اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، اور کوئی اس کے دن کو سوائے اس کے آشکار نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح امام زمانہ کے ظہور کا وقت بھی صرف خدا کو معلوم ہے، اور یہ علم مخصوص خدا کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے بعض افراد سوال نامہ یعنی زائچہ بناتے ہیں کہ امام کب ظاہر ہوں گے۔ یہ غلط ہے، اور اس کو چاہیے کہ ان کی بات پر دھیان نہ دے۔ بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم۔ پھر تم اے وہ لوگو جو کہ قیامت کو جھٹلانے والے ہو اور گمراہ ہونے والے اور راہ گم کردہ، تم کہتے تھے کہ قیامت کہاں ہے، اور ان آیات اور شواہد کے باوجود بعض کی طرف اشارہ بھی کیا گیا، بس تمہاری سزا زقوم کے درخت میں سے کچھ کھانا ہے۔ زقوم جہنم کے بدبودار اور ہیبت ناک درختوں میں سے ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے جو روایت پہنچی ہے اس کے مطابق حضرت فرماتے ہیں کہ زقوم ایسا درخت ہے جو بہت ہیبت ناک اور بہت بدبودار ہے، اور قسم ہے کہ وہ مردار کے لاشے سے زیادہ بدبودار اور ذائقے کے اعتبار سے تلخی میں سے تلخ تر اور گرمی کے اعتبار سے کھولتے ہوئے پانی سے گرم، اور اس کا پھل آگ ہے۔ ریفرنس اس بات کا موجود ہے کفایت الموحدین کتاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 408 میں۔
پیغمبر اکرم کے زقوم درخت کے بارے میں خبر دینے کے بعد مشرکین مسخرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ جہنم کا درخت سے کیا واسطہ، جبکہ جہنم آتش سے بھری ہوئی ہے تو کس طرح سے کوئی درخت اگ سکتا ہے؟ آگ درخت کو جلا کر ختم کر دے گی۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے سورہ صافات میں ان کا جواب دیا ہے اور فرمایا ہے انہا تخرج من الاصل الجحیم انا جعلناها فتنة للظالمین۔ درخت زقوم جہنم کی آگ کی جڑ سے باہر کو آئے گا۔ درخت زقوم کو ہم نے بلا اور امتحان کی ستمگروں کے لیے قرار دیا تاکہ ان کے عذاب میں شدید اضافہ کیا۔ یہ دنیا کی طرح کا درخت ہوگا جو آگ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو خود آگ کا ہوگا، اور ان تمام باتوں کے علاوہ خدا کی قدرت کے آگے تمام چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور کیا مشکل ہے کہ پروردگار کے لیے وہ آگ یعنی نار جہنم میں درخت کو پیدا کر دے گا، اور اس کا نمونہ تمہارے لیے مندرجہ ذیل آنے والے بیانات سے واضح ہو جائے گا۔ سمندری حیوان آگ کے درمیان۔ اسی دنیا میں خداوند متعال ایک حیوان کو آتش کے درمیان رکھتا ہے۔ کتاب حیات الحیوان میں سمندل اور بعض دوسری میں سمندر جبکہ بعض دوسری کتابوں میں سندل لکھا ہے۔ کہتے ہیں یہ ایسا پرندہ ہے جو کہ مخصوص اور حیرت انگیز خصوصیات کا حامل ہے، جو کہ ہندوستان اور چین کے اطراف میں پایا جاتا ہے، اور اس کی خوراک ایک قسم کا پودا ہے جسے بیش کہا جاتا ہے۔ اس پودے کو اپنی خوراک بناتا ہے جبکہ وہ سرسبز ہو، حالانکہ چین کے لوگ اس کو خشک کرنے کے بعد کھاتے ہیں، اور اگر اس خوراک کو چین سے باہر لے جائیں تو کوئی بھی اس خوراک پودے کو کھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے اور فوراً مر جائے گا۔ سمند آگ کا عاشق ہے، جیسا کہ مرغابی پانی کی عاشق ہوتی ہے۔ یہ جب بھی کثیف ہو جائے آگ کے میدان میں جا کر خود کو آگ سے بناتا ہے۔ اس سے بھی عجیب یہ آگ کے درمیان انڈے دیتا ہے اور اس کا بچہ آگ میں ہی متولد ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے کھال سے دستانے بنائے جاتے ہیں جو کہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور آگ ان دستانوں کو نہیں جلاتی، اور یہ جب بھی گندے ہو جائیں انہیں آگ کے درمیان ڈالا جاتا ہے جو کہ دوبارہ صاف اور سفید ہو جاتے ہیں۔ وہ خدا جو کہ دنیا میں اس قدر قدرت رکھتا ہے، کیا قادر نہیں ہے کہ درخت کو آگ کے درمیان قرار دے؟ جبکہ تم دنیا میں اس جیسی نشانیاں دیکھتے ہو، پھر کیوں یاد نہیں کرتے اور غور نہیں کرتے؟ اس کا ریفرنس موجود ہے اس بات کا سورہ واقعہ آیت نمبر 42، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذْكُرُونَ۔ اگلی ہیڈنگ ہے بھوک بہت بڑا عذاب۔ جہنم میں زقوم ایسا پھل ہوگا جس کے کھانے کے بعد دل ابلنے لگے گا، اور بھوک بھی کیا چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ اس پھل کو جو کہ تلخ اور بدبودار ہوگا کھانے پر مجبور ہو جائے گا۔ دعاؤں میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار زقوم اور زری ہمیں نہ کھلا، خدایا کہیں ہماری خوراک غسلین نہ قرار دے۔ غسلین وہ چیز ہے جو کہ جہنمیوں کے پیٹ سے خارج ہوتی ہے، اور زری بھی ایک قسم کی جہنمی خوراک ہے جو کہ کڑوا اور جلا دینے والا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ درس نمبر 29 کا اختتام ہوتا ہے صفحہ نمبر 251 پر، اور درس نمبر 30 کا آغاز ہے اگلے پیج سے صفحہ نمبر 252 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من الشجر من زقوم فمالئون منها البطون۔ اس آیت کا ظاہر مکذبین اور کفار کی طرف ہے، پس وہ افراد جو کہ جھوٹ نہیں بولتے اور قیامت کا انکار نہیں کرتے، یہ شدید عذاب ان کے لیے نہیں ہوگا۔ کتنا ہی گناہ گار اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے گیا، ممکن ہے اس کے لیے دوسرے عذاب ہوں، لیکن روایت میں ہم تک پہنچا ہے کہ امت محمدی میں سے جو گناہ گار اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے ان کا مقام جہنم کی پہلی منزل ہوگی، یعنی ان کے لیے کمتر عقوبت ہوگی، جیسا کہ منافقین کے لیے بدترین عذاب ہوگا کیونکہ یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جاہل کا انکار عاقلانہ نہیں ہے۔ انکار کرنا عالم کا خاصہ ہے کیونکہ وہ اپنے علم سے منع کرتا ہے، لیکن اسے اس بات پر یقین ہوتا ہے اور اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو انکار کرتا ہے، لیکن وہ چونکہ جاہل ہو اور تمام معنوں میں جاہل ہو تو کس بنا پر دعویٰ کرتا ہے
کر سکتا ہے کہ قیامت نہیں ہے، جزا اور ثواب نہیں ہے۔ وہ جو کہ یہ نہیں جانتا ہو کہ اس کے بدن پر کتنے بال ہیں یا اس کے بدن میں کتنی رگیں ہیں، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ کل آخرت کو کیا ہونے والا ہے، اور وہ کس طرح سے اصل قیامت سے انکار کر سکتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جنہوں نے ایک زندیق جو کہ خدا اور آخرت کا منکر تھا، اس سے فرمایا کہ کیا تو آسمانوں میں گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ امام نے فرمایا اور مغرب اور مشرقی زیر زمین گیا ہے؟ کہا نہیں۔ یہ مضمون روایت ہے۔ پھر وہ جو کہ اپنے اطراف سے بے خبر اور جاہل ہو، کس طرح سے اتنا بڑا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جو جتنا جاہل ہوگا اس کی جرت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اس بات سے گزر کر بس ان 2 آیتوں کا ترجمہ اس طرح سے ہوا کہ زقوم کی خوراک اختیاری نہیں ہوگی، تاکہ دیکھ کر تلخی ہے اسے چھوڑ دے، جیسا کہ ہم نے کل رات کہا کہ اس قدر بھوک سے برا حال ہوگا کہ ناچار اسے کھانا پڑے گا۔ جس طرح کہ دنیا میں کوئی خدا نہ کرے کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا علاج نہ ہو یا مشکل ہو، تو وہ چاہے گا کہ اس کو سخت ترین دوا پلائی جائے اور سخت ترین علاج بھی کیا جائے، تو پھر بھی برداشت کرے گا۔ روایت میں ہے کہ یہ لوگ مالک جہنم کے پاس آئیں گے اور اپنی سخت بھوک کی شکایت کریں گے۔ مالک ان لوگوں کو زقوم کے حوالے کر دے گا۔ مالک ان لوگوں کو زقوم کا حوالہ دے گا۔ یہ لوگ بھوک کے مارے اس سے اس قدر کھائیں گے کہ ان کے پیٹ بھر جائیں گے۔ فَمَالَئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ۔ اگلی ہیڈنگ ہے زقوم سے جو تشنگی ہوگی اس کو حمیم سے دفع کریں گے۔ زقوم کی خصوصیت میں ہے کہ یہ پیٹ میں جوش لے کر آتا ہے، لفلی الجحیم، جیسے کہ کھولتے پانی میں جوش آتا ہے، اور جوش آنے کے بعد حرارت کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ جو کہ بھوک سے بچنے کے لیے زقوم کھا چکے ہیں، جس نے ان کے اندرونی حصے کو جلا دیا، پھر مالک کے پاس آئیں گے اور پیاس کے بارے میں شکایت کریں گے۔ مالک انہیں جہنم کے حمیم کی نشاندہی کرے گا، اور ان کی پیاس کس طرح ہوگی، جسے وہ کم کرنے کے لیے حمیم کو، جس کی خود اعلیٰ درجے کی حرارت ہوگی، پینے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ خبر سزاوار ہے کہ اس سے انسان کانپ جائے اور دل لرزا دیں۔ ہم تو نہیں جانتے کہ ہماری عاقبت کیا ہوگی، کیا امان میں ہوں گے۔ عقل کے فیصلے کے مطابق جب تک انسان پر امن نہ ہو جائے، آرام سے نہ بیٹھے اور امن کو حاصل کرے۔ یہ امن ایمان کی صورت میں ہے جو کہ دل میں ثابت ہوگا۔ قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے کہ امن ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور ہر شرک سے پاک ہوں گے۔ اس کا ریفرنس موجود ہے قرآن میں سورہ انعام کی آیت نمبر 82، والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ اگلی ہیڈنگ پہ چلتے ہیں، بہشت اور دوزخ نے ابو ذر کو مشغول کر دیا۔ ابو ذر غفاری کو سنی اور شیعہ سب پہچانتے ہیں۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول خدا کی حدیث ہے کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا کسی ایسے شخص پر کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ان کے حالات میں رقم ہے کہ جیسا کہ مرحوم علامہ مجلسی علی اللہ مقامہ لکھتے ہیں، انہوں نے بہشت کے شوق اور جہنم کے خوف سے اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھ زخمی ہو گئی۔ ان کی بیٹی یا کسی دوسرے نے ان سے کہا کہ اپنی آنکھ کا معالجہ کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ 2 چیزوں نے مجھے مشغول کر دیا ہے، ایک بہشت، دوسرے جہنم نے، تاکہ میں اپنی آنکھ کا علاج نہ کروں، یعنی جب تک اطمینان حاصل نہ کر لوں اور آتش جہنم سے بے فکر نہ ہو جاؤں اور مطمئن نہ ہو جاؤں کہ بہشت میرا گھر ہوگا، تب تک میں اپنا علاج نہیں کراؤں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دل اس کے برعکس دنیاوی خبروں میں مصروف ہے اور کوئی جگہ آخرت کی باتوں کے لیے خالی نہیں ہے، تاکہ ہم ہاتھ پھیلا کر اس عذاب سے امان کے اسباب کو ڈھونڈ سکیں۔ امام علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، شغلہ من الجنت والنار امانتا، یعنی سرگرم اور مصروف ہو جاتا ہے کہ جس کے پیش نظر جنت اور آگ دوزخ ہوتی ہے، اور ایسے لوگ ہی سزاوار ہوتے ہیں کہ دنیاوی خوشی سے خوش نہ ہوں اور دنیاوی ناراحتوں سے دل تنگ نہ کریں، کیونکہ اس کا دل کسی اور سے لگا ہے، کیونکہ اس سے بڑی مصیبت اور دائمی مصیبت نے اسے سرگرم کر دیا ہے، اور دوسرے تعبیر کے مطابق سانپ کا ڈسا ہوا مچھر کے ڈنگ سے کیا ڈرے گا۔ حضرت امام سجاد دعائے ابی حمزہ سمالی میں نالہ کرتے ہیں، میں کیوں اس قدر بے باک ہوں اور غافل ہوں کہ میری عمر تمام ہو رہی ہے اور سخت مواقع آئیں گے، تو پھر امید کے اسباب کیوں نہیں تلاش کرتا ہوں۔ اگلی ہیڈنگ، صدقہ، روزہ اور زیارت حسین آتش سے امان دیتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ مومن ہر وہ چیز جس کا احتمال دیتا ہے کہ یہ آتش جہنم سے نجات دینے والی ہے اس کی طرف راغبت کرتا ہے، خصوصاً صدقہ دینا۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ جنتم من النار کہ صدقہ آتش کے مقابلے میں سپر ہے، اسی طرح روزہ بھی سپر ہے آخرت کی آتش کے مقابلے میں۔ الصوم جنتم من النار یعنی روزہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں سپر ہے۔ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار کی 10ویں جلد میں جناب سلیمان اعمش جو کہ تمام مسلمانوں شیعہ و سنی سب کے نزدیک محترم ہیں اور مورد اعتماد ہیں، ان سے نقل کرتے ہیں کہ کوفے میں ایک رات میرا پڑوسی میرے ساتھ میرے گھر میں تھا اور گفتگو کے درمیان میں اس سے جمعے کو زیارت امام حسین کی فضیلت اس کے سامنے بیان کر دی، لیکن میرا ہمسایہ اس فضیلت کا منکر تھا۔ وہ دوسرے دن آمش اور کئی دوسرے لوگ کربلا کی زیارت کو جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر پہلے ہمسائے کو دیکھتے ہیں کہ یہ ان سے پہلے روتے ہوئے کربلا پہنچا ہے۔ اس کے بعد وہ اس سے وجہ پوچھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں سو گیا اور دیکھا روز قیامت برپا ہو گئی، ایک سیاہ پوش سواری آسمان سے نازل ہوئی جس میں مقدرہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہے اور تمام کے تمام لوگوں کے ہاتھ اس ہودج کی طرف دراز ہیں اور شفاعت کا تقاضا کرتے ہیں اور ایک رقعہ ان افراد کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ میں نے بھی اس میں دیکھا لکھا ہوا تھا امان من النار والزوار القبر الحسین فی لیلۃ الجمعہ کہ امان ہے اس شخص کے لیے جو قبر حسین کی شب جمعہ کو زیارت کرے۔ میں نے بھی کہا کہ بی بی مجھ پر بھی لطف کریں، میں اس کی طرف سخت محتاج ہوں، تو آپ نے فرمایا نہ، تو میرے فرزند کی زیارت کی فضیلت کا منکر تھا۔ صفحہ نمبر 257 پہ درس کا اختتام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دارالآخرہ کی جلد اول کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ اگلے سیشن میں ہم اگلی جلد کی طرف رواں دواں ہوں گے اور ہم جلد نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔